ہر جنگ میدان میں نہیں لڑی جاتی، کچھ جنگیں الفاظ کے ذریعے کھیلی جاتی ہیں۔ کشمیر میں بندوق چلتی ہے، گولیوں کی گونج سنائی دیتی ہے، لیکن دنیا کے بڑے میڈیا ہاؤسز، خاص طور پر BBC، ایک اور طرح کی جنگ لڑتے ہیں، الفاظ کے چناؤ کی جنگ۔ آج ہم کھوج لگائیں گے کہ BBC انہیں کیوں دہشت گرد یا ٹیررسٹ نہیں کہتا، الجزیرہ اور CNN کیا کرتے ہیں، کس مصلحت، کس اصول اور کس تاریخ کی بنیاد پر وہ اپنے الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں، کیونکہ ہر سوال کے پیچھے ایک کہانی چھپی ہے، اور ہر کہانی کا ایک چھپا ہوا راز۔ ٹی وی ٹوڈے کی ایک رپورٹ کے مطابق بھارت سرکار نے BBC سے شکایت کی ہے کہ وہ کشمیر میں قتل میں ملوث لوگوں کے لیے ٹیررسٹ کا لفظ کیوں نہیں استعمال کر رہا ہے۔ لیکن ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن وقت پر ملتی رہے۔ پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ BBC یا اس جیسی انٹرنیشنل میڈیا آرگنائزیشنز کشمیر میں ان کے لیے جنہیں بات کی میڈیا ٹیررسٹ، دہشت گرد یا آتنکوادی کہتا ہے، کون سے الفاظ یا ورڈز یوز کرتی ہیں۔ کہا جاتا ہے BBC کی اس بارے میں بہت ہی سوچی سمجھی پالیسی ہے کہ کہاں ٹیررسٹ، کہاں ملیٹنٹ، انسرجنٹ یا فریڈم فائٹر جیسے الفاظ استعمال کیے جائیں۔ ان کی جنرل پالیسی ہے کہ غیر جانبدار رہا جائے۔ BBC عام طور پر اپنے منہ سے کسی کو ٹیررسٹ، دہشت گرد یا آتنکوادی نہیں کہتا، سوائے اس کے کہ یہ الفاظ کسی دوسرے کی زبان سے نہ کہہ گئے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے یہ پالیسی کب بنائی کہ اس سلسلے میں احتیاط سے کام لیا جائے۔ جب برٹن کو ناردرن آئرلینڈ میں ایک علیحدگی پسند موومنٹ کا سامنا تھا، اسی زمانے میں یہ پالیسی بنی جب ناردرن آئرلینڈ میں کچھ لوگوں کو ٹیررسٹ، دہشت گرد یا آتنکوادی کہا جاتا تھا اور کچھ لوگ انہیں ہیرو مانتے تھے۔ اسی زمانے میں BBC نے یہ طے کیا کہ کسی ایک سائٹ کے بارے میں کوئی خاص لفظ کا استعمال غیر جانبداری ہوگی جسے وہ اپنی جرنلزم روح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ کشمیر میں یا اسرائیل فلسطین جھگڑے، افغانستان یا عراق جیسی پولیٹیکلی چارج جگہوں پر BBC نیوٹرل ٹرمز کا استعمال کرتا ہے، جیسے ملیٹنٹس، گن مین، اٹیکرز، انسرجنٹس، اسیلنٹس، یعنی جنگجو، بندوق پردار، حملہ آور وغیرہ، اور وہ ٹیررسٹ جیسے الفاظ استعمال کرنے سے گریز کرتا ہے، الا یہ کہ یہ لفظ کسی کے کورٹ میں آیا ہو یا کسی دوسرے کی زبان سے کہا گیا ہو یا کسی حکومت، ملٹری یا کسی جھگڑے میں شریک ہونے والوں کے منہ سے کہا گیا ہو۔ BBC کی یہ پالیسی اس کی پبلک ایڈیٹوریل گائیڈ لائنز میں موجود ہے، جسے اس کی ویب سائٹ پر دیکھا جا سکتا ہے، جس کی ہیڈ لائن ہے وار، ٹیرر اینڈ ایمرجنسیز۔ ان گائیڈ لائنز کے سیکشن 11 میں صاف لفظوں میں کہا گیا ہے کہ ٹیررسٹ لفظ کا استعمال کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ یہ کسی کے کورٹ میں آیا ہو، اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے اور یہ بات کسی کے حوالے سے ہی کہنی ہو۔ اس نے آگے کہا ہے کہ لفظ ٹیررزم، دہشت گردی یا آتنک کافی جذباتی ٹرم ہے۔ BBC نے الفاظ کے استعمال پر پابندی نہیں لگاتا، لیکن ہمارا یعنی BBC کا کام یہ ہے کہ خبر اس طرح بتائی جائے کہ سننے یا پڑھنے والے خود نتیجہ نکال سکیں کہ کون کس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ BBC اپنی اس پالیسی کو ڈیفینڈ اپنے انداز میں کرتا ہے۔ یہ پالیسی BBC رائل چارٹر کا حصہ ہے کہ وہ دنیا بھر میں اپنے سننے والوں، دیکھنے اور پڑھنے والوں کا بھروسہ قائم رکھے اور کسی پولیٹیکل نیریٹو کو کسی دوسرے نیریٹو کے مقابلے میں سپورٹ کر کے ٹینشن کو بڑھاوا نہ دے۔ اس لیے اس کے خیال میں بہتر ہے کہ بتایا جائے کہ کیا ہوا یا ایکشن کو ڈسکرائب کیا جائے، بامبنگ جیسے کار بامبنگ، حملہ وغیرہ۔ اس ایکشن کے کرنے والے کے لیے کوئی لیبل استعمال نہ کیا جائے، جیسے ٹیررسٹ۔ بعض الفاظ کا استعمال پولیٹیکل پرسپیکٹو کے مطابق الگ الگ ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ BBC یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہمارا کام یہ بتانا ہے کہ کیا ہوا، یہ آپ کی آزادی ہے کہ آپ فیصلہ کریں کہ اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں۔ BBC اس طرح کے فیصلے کیسے لیتا ہے، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ فیصلے عام طور پر ایڈیٹوریل میٹنگز اور ڈسکشن میں لیے جاتے ہیں۔ اس کے سینئر ایڈیٹرز یا پروڈیوسرز کے فیصلے پہلے ہی کرتے ہیں کہ کسی سٹوری میں کس طرح کے الفاظ استعمال کیے جائیں گے، جیسے کشمیر، فلسطین، سیریا وغیرہ میں۔ اس کی ایک اسٹائل گائیڈ بھی ہے جسے BBC نیوز اسٹائل گائیڈ کہتے ہیں، جس میں
اس طرح کی ہدایات موجود ہیں کہ جذباتی یا ایموشنل چارجڈ ورڈز کا استعمال نہ کیا جائے۔ اس لیے اگر کوئی جرنلسٹ اگر چاہے بھی کہ وہ کسی انسیڈنٹ میں ٹیررسٹ لفظ استعمال کرے تو اسے اسٹائل گائیڈ میں ہدایت ہے کہ ایسے میں ملیٹنٹس یا اٹیکر کا لفظ استعمال کیا جائے۔ ہاں، اگر کہیں کوئی ٹیررسٹ کا لفظ مثال کے طور پر بھارتی حکومت یا کسی کشمیری افسر نے استعمال کیا ہو تو وہ بھی اسی کے حوالے کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کسی کیس میں وہ کہہ سکتا ہے کہ بھارتی افسران نے ان حملہ وروں کو ٹیررسٹ بتایا ہے۔ وہ خود براہ راست مثال کے طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ دہشت گردوں، آتنکوادیوں یا ٹیررسٹ نے ملٹری بیس کو نشانہ بنایا۔ کسی ہائی پروفائل کیس میں کیا لفظ استعمال کیا جائے، اس سلسلے میں جرنلسٹ بی بی سی سینئر مینجمنٹ سے رابطہ کر سکتا ہے، خاص طور پر جب معاملہ بہت ہی سینسیٹیو ہو، جیسے اسامہ بن لادن کی موت، 9/11 یا ممبئی اٹیک وغیرہ۔ عام طور پر بی بی سی کے سننے، دیکھنے یا پڑھنے والے اس کی شکایت بھی کرتے ہیں اور یہ ایڈیٹوریل کمپلینٹ یونٹ کے پاس یہ معاملہ جاتا ہے جو اس بات کی تحقیق کرتی ہے کہ اس بات سے کیا اس کی غیر جانبداری پر اثر پڑا ہے۔ جب 9/11 کا واقعہ پیش آیا، یعنی ستمبر 2001 میں نیو یارک میں 2 ٹاورز کو حملے میں تباہ کیا گیا، تو اس وقت ہر طرف ٹیررزم، دہشت گردی یا آتنک کا لفظ استعمال ہو رہا تھا۔ اس وقت شروع میں ہی بی بی سی نے اپنی کوریج میں ہائی جیکرز، اٹیکرز، سسپیکٹڈ ملیٹنٹس اور القاعدہ آپریٹرز جیسے الفاظ استعمال کیے تھے، اور اپنی زبان سے ٹیررسٹ کے الفاظ استعمال نہیں کیے تھے۔ اس کے بجائے اس نے کہا تھا کہ پریزیڈنٹ بش نے اس حملے کو دہشت گردانہ کارروائی یا ایکٹ آف ٹیرر بتایا ہے۔ اس پر امریکیوں نے الزام لگایا تھا کہ بی بی سی ٹیررزم کے معاملے میں نرم ہے۔ برٹش سیاستدانوں نے اسے بی بی سی کی بزدلی بتایا تھا اور کہا تھا کہ یہ وقت لفظوں کے کھیل کھیلنے کا نہیں۔ لندن کے دی ٹیلی گراف جیسے اخبار نے بی بی سی پر الزام لگایا تھا وہ ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے چھک رہا ہے جبکہ سویلائزیشن پر حملہ ہوا ہے۔ اس کے جواب میں بی بی سی نے کہا تھا کہ بی بی سی کا کام صرف یہ ہے کہ وہ یہ بتائے کہ واقعہ پیش آیا، ججمنٹ پاس کرنا اس کا کام نہیں۔ اس میں بھی ایٹریبیوشن کا خیال رکھا گیا تھا، یعنی جب اسامہ بن لادن اور القاعدہ کے خلاف ٹیررسٹ جیسے الفاظ استعمال ہوئے تو اس میں بھی ایٹریبیوشن کا خیال رکھا گیا، یعنی بجائے اس کے کہ بی بی سی خود انہیں ٹیررسٹ قرار دے، اگر کسی نے انہیں دہشت گرد کہا تو یہ بتایا گیا کہ انہیں کون دہشت گرد قرار دے رہا ہے۔ اس طرح بی بی سی نے اپنی ایڈیٹوریل گائیڈ لائن کا خیال رکھا۔ 26/11 کے ممبئی حملوں کو جسے لشکر طیبہ نے انجام دیا تھا، بی بی سی پھر نشانے پہ آیا۔ اس نے ان حملہ آوروں کے لیے گن مین یعنی بندوق بردار، ملیٹنٹ یعنی جنگجو یا لڑاکو، یا اٹیکر یعنی حملہ آور جیسے الفاظ استعمال کیے تھے، اور نے خود اپنی زبان سے ٹیررسٹ نہیں کہا تھا۔ اس پر بھی بھارتی آڈینس نے اس پر ڈبل سٹینڈرڈ رکھنے کا الزام لگایا تھا۔ بھارتی نیوز چینلز نے بی بی سی پر مورالٹی کی قیمت پر پولیٹیکلی کریکٹ ہونے کی کوشش کا الزام لگایا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ بھارتی حکومت نے بھی انفارملی ڈپلومیٹک چینل سے اس پر ناراضگی درج کرائی تھی، جبکہ بی بی سی کا کہنا یہ رہا ہے کہ زبان کی وجہ سے جھگڑا مزید نہیں بڑھنا چاہیے، اور غیر جانبداری یہ ہے کہ جو ہوا جیسے ہوا ویسے ہی بتایا جائے اور اس کے کرنے والے کے لیے کوئی لیبل یوز نہ کیا جائے۔ اب بات کرتے ہیں کشمیر کے سلسلے میں بی بی سی کیا الفاظ استعمال کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ یہاں بھی بی بی سی کشمیری ملیٹنٹ، سیپریٹسٹ، فائٹرز یا گن مین جیسے الفاظ استعمال کرتا ہے، ٹیررسٹ نہیں۔ اس پر عام طور پر بھارتی فوجی، ویٹرنز اور خاص قسم کی سوچ رکھنے والے لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہوتا ہے کہ بی بی سی ٹیررسٹ کو گلوریفائی کر رہا ہے یا پاکستانی لائن فالو کر رہا ہے۔ پہلگام پر حملے کے بعد انڈیا ٹوڈے ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق، جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا، بھارتی حکومت نے بھی ریئیکٹ کیا ہے۔ ایسے میں بی بی سی کا جواب عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم فیکٹس رپورٹ کرتے ہیں، اوپینین دوسروں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ جولائی 2006 میں جب اسرائیل حزب اللہ کے درمیان جنگ ہو رہی تھی اور عراق میں بھی حملے ہو رہے تھے، بی بی سی کا ایک ای میل سرکولیٹ ہوا تھا
جسے لندن کے اخبار دا ٹیلی گراف اور دا گارڈین نے لیک کیا تھا۔ اس میمو میں کہا گیا تھا کہ ہمیں دوسروں کی زبان اختیار نہیں کرنی چاہیے، ہماری ذمہ داری آبجیکٹو رہنا اور فیکٹس رپورٹ کرنا ہے۔ لفظ ٹیررسٹ کسی واقعے کو ہو بہو پہنچانے کی راہ میں رکاوٹ ہو سکتا ہے۔ ہمیں جانبدار ہونے سے بچنا ضروری ہے۔ اس میں ہدایت دی گئی ہے کہ ہمیں زیادہ پریسائز ڈسکرپشن استعمال کرنا چاہیے، لیبل نہیں استعمال کریں۔ بی بی سی کی ایک گائیڈ لائن کے مطابق اس طرح کہنا غلط ہوگا کہ ٹیررسٹ نے آج مارکیٹ کو بموں سے نشانہ بنایا، بلکہ اس کے مطابق یہ کہنا درست ہوگا کہ مارکیٹ میں ایک بم دھماکہ ہوا جس میں 20 شہریوں کی موت ہوئی۔ حکومت نے اس واقعے کو ٹیررسٹ ایکٹ بتایا ہے۔ اس میمو پر بعد برٹش ایم پی اور وہاں کے ٹیبلوائڈز نے ہنگامہ کیا تو بی بی سی کے ایڈیٹوریل پالیسی کے ذمہ دار لوگوں نے کہا تھا کہ ٹیررسٹ ایک لوڈڈ ورڈ ہے، ہم ہو بہو اور غیر جانبدار ہو کر رپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کوئی ایسی زبان استعمال نہیں کر سکتے جس میں کسی قسم کا ججمنٹ ہو اور اس سے ہماری کریڈیبلٹی داؤں پر لگ جائے۔ چلیے اب بات کرتے ہیں دوسرے انٹرنیشنل میڈیا ہاؤسز کے بارے میں کہ لفظ ٹیررسٹ یا ملیٹنٹ جیسے لفظ کے لیے ان کا طریقہ کیا ہے۔ الجزیرہ چینل دوحہ قطر سے 1996 میں شروع ہوا۔ یہ چینل دوسرے ویسٹرن چینل سے شروع سے ہی الگ تھا۔ اس کا مقصد اس طرح بیان کیا گیا تھا کہ یہ انٹرنیشنل نیوز نیریٹو پر ویسٹرن مونوپولی کو ختم کرے گا اور عرب دنیا میں کریڈیبلٹی پر توجہ دے گا جہاں اس کے دیکھنے والے الگ الگ طرح کے ہیں۔ اس لیے الجزیرہ نے بھی بی بی سی سے ملتی جلتی ایڈیٹوریل پالیسی اختیار کی، لیکن اس میں تھوڑا فرق تھا جو بہت اہم تھا۔ لفظ ٹیررسٹ کے بارے میں اس کا خیال ہے کہ یہ لفظ پولیٹیکلی چارجڈ اور سبجیکٹو ہے، اس لیے الجزیرہ عام طور پر ٹیررسٹ کے لیے فائٹرز، ملیٹنٹس، آرمڈ گروپس، اٹیکرز، ایسیلنٹس جیسے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ الجزیرہ کے خیال میں کنٹیکسٹ کنگ ہے، اس لیے وہ ہر واقعے کا بیک گراؤنڈ بھی بیان کرتا ہے کہ یہ گروپ کیوں لڑ رہا ہے، اس کی کیا شکایت ہے، اور وہ بھی کوئی لیبل یوز نہیں کرتا۔ اگر کسی کو ٹیررسٹ لکھتا ہے، الجزیرہ القاعدہ یا آئسس کو ہمیشہ آرمڈ گروپس یا آرمڈ اسلامسٹ گروپ کہتا ہے۔ فلسطینی گروپس جیسے حماس یا اسلامی جہاد کے بارے میں بھی کیئرفل رہتا ہے اور ان کے لیے فلسطینی فیکشنز یا فائٹرز جیسے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ بی بی سی کو بھی الجزیرہ کی طرح طرح کے الزامات اور کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا۔ جب 2003 میں امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تھا، اس وقت بھی الجزیرہ کی پالیسی پر ویسٹرن گورنمنٹس نے اعتراض کیا تھا۔ اس پر الجزیرہ کا جواب تھا کہ ہم اسٹوری کے تمام آسپیکٹس کو رپورٹ کرنے کے لیے کمیٹڈ ہیں، ہم کسی حکومت کے لیے پروپیگنڈا کا کام نہیں کرتے۔ اس کا کہنا تھا کہ ٹیررزم ایک لوڈڈ ٹرم ہے، ہم اسے اپنی طرف سے استعمال نہیں کرتے تاکہ جرنلسٹک انٹیگریٹی قائم رہے۔ اس زمانے میں ڈونلڈ رمسفیلڈ امریکہ کے ڈیفنس سیکرٹری تھے، انہوں نے کیمرے پر بھی ایک جگہ کہا تھا کہ الجزیرہ ٹیررسٹ پروپیگنڈا پھیلا رہا ہے۔ اس کا جواب الجزیرہ نے یہ کہہ کر دیا تھا، "We cover wars, we do not make wars." بی بی سی کی طرح الجزیرہ کی بھی اندرونی ایڈیٹوریل گائیڈ ہے جو سال 2000 کے قریب لیک ہوئی تھی، جس میں ایک پیراگراف میں کہا گیا تھا جو بہت ہی خوبصورت انداز میں تھا کہ زبان ایسی استعمال کی جائے جو کسی کا سائیڈ نہ لے۔ ہمارے دیکھنے والے واشنگٹن سے بغداد تک اور غزہ سے پیرس تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر ہم لیبل یوز کرتے ہیں تو ہم دھوکہ دیتے ہیں، ہمیں صرف فیکٹس پیش کرنے چاہیے اور دیکھنے والوں کو خود فیصلہ کرنا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں امریکی چینل CNN کی کہ لفظ ٹیررسٹ کے بارے میں اس کی پالیسی کیا ہے۔ CNN کی پالیسی جو لفظ ٹیررسٹ کے بارے میں ہے، اس میں آپ بی بی سی کا احتیاط بھی پائیں گے اور اے پی کی فلیکسیبلٹی بھی۔ نہ یہ لفظ ٹیررسٹ بین کرتا ہے اور نہ اسے ہر جگہ یوز کرتا ہے۔ اس کی انٹرنل گائیڈنس یہ ہے کہ لفظ ٹیررسٹ کا استعمال بہت کیئرفل ہو کر استعمال کریں، اور وہ بھی صرف اس حالت میں جب یہ بہت کلیئر ہو، اس پر کسی قسم کا اختلاف یا ڈسپیوٹ نہ ہو، اور اس کے لیے لفظ عام طور پر قابل قبول ہو۔ اور جب کوئی شک ہو تو یہ ایکٹ ڈسکرائب کریں اور لیبل کا استعمال نہ کریں۔ عام طور پر CNN بھی ایسے میں بامبنگ، شوٹنگ اور ہائی جیکنگ جیسے الفاظ استعمال کرتا ہے،
جس سے ایکٹ پتہ چلتا ہے. لیکن اگر امریکہ نے کسی آرگنائزیشن کو ٹیررسٹ قرار دیا ہے تو CNN بھی آزادی سے اسے ٹیررسٹ بتاتا ہے. لیکن وہ بھی ایٹریبیوشن کے طریقے کو ہی بہتر سمجھتا ہے. جیسے وہ یہ کہے گا کہ امریکی افسران نے اس واقعے کو ٹیررسٹ ایکٹ بتایا ہے. CNN کے اس احتیاط کی وجہ یہ ہے کہ CNN ایک گلوبل نیٹ ورک ہے. اسے لوگ امریکہ، یوروپ، افریقہ اور ایشیا ہر جگہ دیکھتے ہیں، اور لیبلنگ کی وجہ سے بہت سے لوگ اس چینل کو دیکھنا چھوڑ سکتے ہیں. جن علاقوں میں بہت سے آرم گروپس کام کرتے ہیں جیسے سیریا، فلسطین، کشمیر یا صومالیہ، وہاں بھی بہت محتاط رہتا ہے. CNN انٹرنیشنل، جو امریکہ سے باہر دیکھا جاتا ہے، الفاظ کے استعمال میں کشمیر، فلسطین، یمن اور افریقہ جیسے علاقوں میں زیادہ محتاط رہتا ہے، جبکہ CNN USA CNN انٹرنیشنل کے مقابلے میں لفظ ٹیررسٹ استعمال کرنے میں تھوڑا آزاد نظر آتا ہے. جبکہ CNN انٹرنیشنل کافی محتاط رہتا ہے اور ملیٹنٹ، ایکسٹریمسٹ، انسرجنٹس جیسے الفاظ استعمال کرتا ہے. کم و بیش یہی پالیسی دوسرے انٹرنیشنل میڈیا ہاؤسز نے بھی بنا رکھی ہے. تھوڑا فرق ان میں ہو سکتا ہے. لیکن کیا بھارت اور پاکستان کے میڈیا ہاؤسز میں کسی بھی قسم کی ایڈیٹوریل گائیڈ لائنز موجود ہیں جن میں لفظوں یا ٹرمز کے استعمال کے بارے میں اتنی بحث ہوئی ہو، یا ان میڈیا ہاؤسز میں اس کا اتنا خیال رکھا جاتا ہو اور ایڈیٹوریل میٹنگز میں اس پر ڈسکشن ہوتا ہو، یا محض خبریں لکھتے، بتاتے اور کیمرے پر بولتے وقت جرنلسٹ کے وہی جذبات ہوتے ہیں جو کسی پارٹی، گروپ، گروہ یا آئیڈیولوجی کے سڑک چھاپ جھنڈا برداروں کے؟ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں جھنڈا نہیں، مائک ہوتا ہے. اس سوال کا جواب سوچئے اور کمنٹ میں ضرور دیجیے. ملتے ہیں ایسے ہی کسی دوسرے ویڈیو کے ساتھ. ریڈیو دیش کے دیکھنے والوں کو فیض الحق کا سلام.